बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व उम्मीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदई फीहा बिअददि मा अहाता बिहि इल्मु अहसा किताबु। मुअज़्ज़िज़ ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में 100 नंबर पहुंचा है कि ज़ाकिरी की तरफ कदम उठाए हो। हम दिल से दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह इतनी जबरदस्त तरक्की दे, हद से ज्यादा तरक्की दे अल्लाह आपको, और कामयाब दे इस मिशन में, बहुत जबरदस्त कामयाब दे। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि आपकी नीयत क्या है, आपने क्यों ज़ाकिरी करने के लिए इरादा किया है। देखो, जिंदगी में हर अमल में वो होना चाहिए, क्या हदफ जिंदगी, क्या हम क्यों करें, मकसद क्या है, मुझे क्या चाहे, क्यों कर रही हूं मैं ज़ाकिरी, मेरी नीयत क्या है। तो ऐसा न हो कि कभी इंसान गलत नियत कर ले तो सारा काम बेकार जाएगा, यानी दुनिया तो मिल जाएंगे मगर आखिरत नहीं मिलेंगी। हमें सारी मेहनत हमारे वतन के लिए कर रहे हैं, हमारा वतन आखिरत है। यही रसूल फरमाते कि अफजल तरीन एक नेकियों में से एक नेकी है कि आखिरत की तरफ इश्क हो। जितना आखिरत की तरफ इश्क होगा इतना इंसान हिदायत का नूर जमा करता चला जाएगा। जितना हिदायत का नूर जमा करेगा जिसके नतीजे में शर सदर हासिल होगा। ये रसूल फरमा रहे, शर सदर यानी कुशादा दिल। इंसान को ज़ाकिरी के लिए, एक घर चलाने के लिए, एक माशरे में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए शर सदर चाहिए, कुशादा दिल चाहिए, ताकि छोटी छोटी बातों दिल में न ले, आगे तरक्की करे, गमजदा न हो, डिप्रेशन न हो। वक्त बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। आखिरत कमा रहे हम, मिजरातुल आखिरा है, आखिरत की खेती है ये दुनिया। तो फिर शर सदर हो तो हमें हर काम इजी लगेगा। तो पता ये चला कि हमारी नीयत क्या है, हम क्या आखिरत के लिए कर रहे हैं कि दुनिया की शोहरत और तारीफ के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है। तो क्या कि उसमें वो मिलता है, हदिया मिल जाता है, तोहफा मिल जाता है, लोग तारीफ करते हैं, ये ऐसी ऐसी नीयत को हमें सफाई करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि नीयत की इस्लाह करनी चाहिए। जितनी हम नियत की इस्लाह करेंगे इतना हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जहान मिले, दोनों जहान मिले। क्योंकि अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है, सरी और रिजा, क्या सरी और रिजा, बल्कि मखलूक को राजी करना ये मुश्किल है। आज तो आसमान तक ले जाएंगे, तारीफ करेंगे, कल जमीन के आखिरी तबके में फेंक देंगे। तो क्यों हम लोगों के लिए करें, उनका क्या भरोसा। अल्लाह पे तो हमें तवक्कुल है, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, अल्लाह जवाद है, अल्लाह करीम है, अल्लाह हकीम है। तो अल्लाह तफजुल का मालिक है, फजलो करम का मालिक है, वो कई गुना देगा अगर उनके लिए करे। वो भी अल्लाह क्या क्या क्या, अल्लाह का क्या फायदा है हम उनके लिए करें, हमारा फायदा है। यही तो अहले बैत ने हमें सिखाया। सूरे दहर में इमाम हसन इमाम हुसैन शामिल है, जिसके लिए खास ज्यादा आजादारी इसके लिए होती है। क्यों कि 2.25 महीना हम इतनी आजादारी करते हैं। तो ये करबला के गिरोह को तैयार करने वाला इमाम हसन, तो बुनियाद हसन है, और इस गिरोह को ले चले करबला वो इमाम हुसैन। दोनों भाई जन्नत के जवानों के सरदारों ने बहुत बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाई, मगर क्योंकि इमाम हुसैन की कुर्बानी बहुत बुलंद हो गई, तो या हुसैन की आवाज पूरी दुनिया में अर्श इलाही तक सब गूंजती रहती है। तो ये सूरे दहर में मौजूद है। ये क्या फरमाते, हमने मिस्कीन यतीम असीर को खिलाया तो क्या नियत क्या थी, लिवजहिल्लाह, हुब अल्लाह के हुब के लिए, युतिमुन तआमा हुब्बी मिस्कीनम यतीम असीरा, नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा। हमने जजा भी नहीं चाहिए, शुक्र, अल्लाह तेरी रिजा चाहिए, हमें ना शुक्रिया कुछ नहीं चाहिए, तेरा रिजा। ये आखिर में सेकंड लास्ट आयत में क्या आता है, उनका मेन अजीम सिफत अहले बैत की, वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह,
हमारी कोई मंशा ही नहीं, हमारी कोई मर्जी ही नहीं है। अल्लाह की जो मर्जी है वो हमारी मर्जी है, अल्लाह जो चाहते वो हम चाहते, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। जो अल्लाह की ख्वाहिश वो हमारी ख्वाहिश। इतने बुलंद दर्जे पे हो, उसकी हम आजादारी कर रहे हैं, तो हमारी नियत की इखलास करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको याद दिलाऊं कि हर रोज ये सूरह दहर की 8 और 9 आयत डेली इसके ऊपर गौर और फिक्र करना है कि हमें अहले बैत के लिए आजादारी है और हमें उनके नक्शे कदम चलना है कि हम करें तो सिर्फ लिवजिल्लाह, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए, रिजा हासिल करने, जिसके लिए हमें डेली ये 2 आयत पढ़नी है गौर और फिक्र के साथ। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत हम कर रहे हैं, तेरी मदद चाहते हैं, सब कुछ तेरे के लिए, ये करेंगे। फिर सूरह अनआम 6 नंबर का सूरा है, इनकी वर्स 160 और 161, क्योंकि नियत की इस्लाह के बगैर हमारा कोई फायदा नहीं। दुनिया को करके क्या करें, दुनिया में ही जाएंगे, लोग वाह वाह करेंगे, शोहरत मिलेंगी, मगर असली वतन तो हमारे आखिरत है, वहां रहना है, हमें परमानेंट है, बोर्ड है। तो वो इसकी आयत जो है सूर्य अनाम की 160 या 161, अलग अलग कुरान में एक एक आयत में नंबर में फर्क पड़ जाता है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज है, मेरी सारी कुर्बानियां, नेकी की इबादत की सारी मेरी नेकियां कुर्बानियां सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। नुसुकी व महयाया, मेरी जिंदगी, महया व ममाती, मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके लिए, इनके लिए सब कुछ, अल्लाह के लिए कुछ करना है, जो हमारा मालिक है और मौला है और आका है। तो इन चंद चीजों के फिर आखिर में ये भी होना चाहिए, हस्बुनल्लाहु, अल्लाह मेरे लिए काफी है। हस्बन, हस्बी, हस्बन फजर की नमाज की दुआ में आता है, हस्बी हस्बी, बाल बार कहते हैं अल्लाह तो काफी है। हस्बी अल्लाह वो नेमल वकील, अल्लाह तू मेरा वकील है। वकील यानी जिस पे हमें भरोसा हो, जिसके हमने वकील किया है, पूरा भरोसा, अल्लाह तेरे पर भरोसा है, हमें किसी बंदों से तवक्को नहीं है, तेरे पर भरोसा है, तेरे से उम्मीद है, तू हमें इसका अजर देगा, हमें तेरे से चाहिए, तेरे तरफ से हमें चाहिए। तो हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला, तू हमारा आका, तू हमारा मौला, तू हमारा माबूद, निअमल नसीर, तू हमारा मददगार, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में कहते हैं। तो इन चंद आयतों पे डेली गौर और फिक्र करनी है। फजर की नमाज के बाद आप टाइम जुड़ लो कि रात के सोने से पहले, ताकि हम ब्रेन वॉश हो जाए कि हम फी सबीलिल्लाह जाकिरा बनना चाहते, अल्लाह की खुशनूदी और रसूल और अहले बैत की खुशनूदी चाहिए, क्योंकि उनका तज़किरा होता है, उनके नक्शे कदम हम चलते, उनके लिए विलादत शहादत हम मनाते। तो ये हमारे पे, ये सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी, नियत की इस्लाह। ठीक, अब फिर हम अभी अरबईन गुजरा, तो उसमें ज़ियारत अरबईन के लिए मोमिन की निशानी बताई। या तो करबला जाएगा, पहली तो खास ये निशानी, करबला जरूर जाएगा, अरबईन नहीं जा सकता है, मजबूरी है, तो घर बैठे में ज़ियारत अरबईन जरूर पड़ेगा। छठे इमाम ने हमने तालीम की और बताया कि इमाम हुसैन का मकसद, मेन मकसद क्या है, खास मकसद क्या है इमाम हुसैन का, इसमें है। और यही ज़ियारत, यही जुमले ज़ियारत ईदैन में भी है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में जो ज़ियारत पड़ती इमाम हुसैन की, इसमें भी यही जुमला रिपीट हो रहा है, लियस्तनक़ज़ इबादक मिनल जिहालति वल हैरति वज़लालति। छठे इमाम हमें बताते कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था, पहला सबसे अहम तरीन मकसद, लियस्तनक़ज़ यानी डूबा हुआ इंसान को बाहर निकालना। इंसानियत डूबी हुई थी जिहालत, इंसानियत डूबी हुई गुमराही में डूबी हुई थी, दीन डूब रहा था। इमाम हुसैन को इतनी अजीम कुर्बानियां पेश करनी पड़ी, मजलूमियत की दास्तान जमा करनी पड़ी कि ताकि दीन अब बच जाए। तो क्या मकसद था, लियस्तनक़ज़, बाहर निकालना है जिहालत से और गुमराही से। तो जाकिरा की पहली फर्ज कि इमाम हुसैन के इस मकसद पे मद्देनजर रखे कि जिहालत से निकलना है बाहर और गुमराही से, यानी इल्म, मैक्सिमम इल्म हासिल करना पड़ेगा और हमें अखलाक बनाना। गुमराही बद अखलाक में ज्यादा कहा जाता है, गुमराही यानी नमाज की तरफ तवज्जो ना हो, इबादत की तरफ तवज्जो ना हो, बद अखलाक हो, जुल्म हो, गीबत वगैरह, सब बद अखलाक, सिफत रिजाई, बुरी सिफत, रजीला, सिफत रजीला, ये है गुमराही।
مین وجہ کیا تھا؟ جہالت سے نکلنا تو اور گمراہی سے باہر نکالنے کا. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے. پھر امام نے بتایا اپنے وصیت نامے وغیرہ، خرجت لطلب الاصلاح فی جد امتی جدی، فی اصلاح امتی جد، میری جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں خرج تو میں نکل رہا ہوں مدینہ سے. کیوں؟ امر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف منکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو یہ کب ہوگا؟ پہلے یہ پہلی دو چیز ہو جائیں گی، ہم جہالت سے نکلیں گے اور گمراہی سے نکلیں گے تو امر بالمعروف نہی منکر کی باری آئی. ان کی تو شرط ہے کہ جو علم ہے اس کی امر بالمعروف کر سکتے، نہیں یعنی منکر کر سکتے. اور ہم خود گمراہی سے نکلیں گے تو زبان میں اثر ہوگی، ورنہ زبان میں کیسے اثر ہو؟ رسول کے پاس عورت آتی کہ میرا بچہ بہت زیادہ کھجورے کھاتا ہے، کہ 3 دن کے بعد آنا. پہلے رسول کو پسندیدہ غذا تھی، میں کب چھوڑ دوں تو میری زبان میں اثر ہوگی، تو پھر میں ان کو ہدایت کروں گا. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ پہلے سورہ بقرہ کے ہم دیکھیں 44 نمبر کی آیت کہ تو اتأمرون الناس بالبر اور وتنسون انفسکم، جبکہ تم قرآن کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، تمہاری عقل نہیں ہے؟ عقل کو کتاب کہہ رہا ہے کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو اللہ کی، جس میں جگہ جگہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم خود کو تو پہلے سدھارو، خود کو تو پہلے تربیت کرو، گمراہی سے نکالو، جہالت سے تو نکالو. اور صرف تم تأمرون الناس اور سیدھا امر بالمعروف کرتے لوگوں کو، جبکہ تم خود گمراہی میں ہو، خود جہالت میں ہو. تو زبان میں اثر کب آئے گا؟ تتلون، کتاب کرتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس میں بار بار بتایا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عقل کو فوراً کتاب، کہ ہمیں عقل کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں خود کو عمل کرنا پڑے گا تو زبان میں اثر. سورہ صف 61 نمبر کا سورہ 2 اور 3 آیت نمبر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا مطالعہ کرنے کا تفسیر نمونہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ان کی اردو بھی ذرا سمپل ہے، میری جس کی زبان نہیں ہے اردو وہ بھی سمجھ سکتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے تو کتنے خوش قسمت ہو آپ کی تو زبان ہے، تو آپ تو کتنی اچھی طرح سمجھیں گے. تو تفسیر نمونہ اگر آپ کے پاس نہیں تو لائبریری میں جاؤ، وزٹ کرو، یا ایک ایک کر کے لیتے چلے جاؤ. جب آپ کے پاس پیسے آتے گئے لیتے چلے جاؤ، پاکٹ منی ملا. تو یہ گھر میں تفسیر نمونہ ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر تو کیونکہ آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں یا حدیث سے آغاز کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا سمجھانا پڑتا ہے پبلک کو. اور آیت نمبر بھی ضرور دینا. دیکھو میں آپ کو آیت نمبر اسی لیے دیتی ہوں کہ کبھی پڑھنے میں بھی گڑبڑ، ایک لفظ کی گڑبڑ آ جاتے تو آپ دیکھو صحیح الفاظ کیا تھا، آپ دیکھو کہ ترجمہ کیا ہے، کب نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، پھر یہ سب بتانا ہے ہمیں مجلسوں. اس لیے آیت نمبر ضرور آپ بھی دینا، میں بھی آپ کو دے رہی ہوں. تو یہ آیت پھر سورہ صف آئے، سورہ 61 نمبر کا سورہ جمعہ سے پہلے ہی ہے 61. یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جب تم خود عمل نہیں کرتے ہو. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے لیے بہت کراہیت ہے، پسندیدہ نہیں اللہ کو یہ بات کہ تم عمل نہ کرو دوسرے کو کہو، کیونکہ زبان میں اثر نہیں ہوگی. امر بالمعروف تو کر سکتے، عمل نہیں کرتے تب بھی کر سکتے. جو چیز نہیں کرتے بل اجازت ہے شریعت کی نہیں تم امر بالمعروف کرو، اگر تم نہیں کرتے مگر زبان میں اثر نہیں ہوتی ہے نا. یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبورا مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ تم کہو خود عمل نہ کرو. تو اسی لیے جب بھی آپ کو کوئی ٹاپک پڑھنی ہے، جیسے غیبت کی ٹاپک پڑھنی ہے، تو 1 ہفتہ 2 ہفتے تک پہلے آپ غیبت کو چھوڑ دو، توبہ استغفار کرو جو ہم نے غیبت کر چکے، اب نہیں کرنا ہے تاکہ میری زبان میں اثر ہو، اس پہ توجہ دو. اگر آپ کو اول وقت نماز کے لیے مجلس پڑھنی، اب نماز کے اول وقت کی کیا اہمیت ہے، تو آپ 1-2 ہفتہ تو پہلے آپ پریکٹس میں لے کے آؤ، اول وقت نماز پڑھو، پھر یہ ٹاپک پڑھو. تو آپ کو شاید مجمع میں سے اگر 50 لوگ ہیں تو 1-2 تو مل جائیں گے، 1 یا 2 تو ملیں گے، سب تو نہیں ملیں گے، جو امام کو نہ ملے سب.
تو آپ کو اور مجھے کیسے مل سکتے؟ کوئی نہیں کوئی تو ملے گا ہمیں. تو پھر خود عمل کرنا ہے. جھوٹ کی ٹاپک آپ نے کی، پہلے دیکھو آپ نے کوئی جھوٹ بول رہے ہو اس کی توبہ کر لو اور جھوٹ کو بند کر دو، پھر یہ ٹاپک پڑھو. تو اس کا بہت خیال کرنا پڑے گا. تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا افیکٹ ہوگا، اثر ہوگا. اسی لیے پہلے ہی 40 میں یہ ڈالا گیا کہ جہالت اور گمراہی سے بچنا ہے. پھر امام کی یہ اور مشہور وہ بھی ہے امام حسین کی حدیث، ان اللہ سے خطاب کر رہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی. اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بچ سکتا میرے قتل کے سوا تو ای تلوار آ حسین کا جسم تیار ہے. دین اگر نہیں بچتا تو حسین قتل ہونے کے لیے تیار ہے، قربان ہونے کے لیے تیار ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا کند خنجر سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے حسین. اگر یہ دین نہیں بچتا میرے قتل کے سوا تیار ہے حسین. آؤ تلوار لے جاؤ، خزی نہیں لے جاؤ میرا جسم. اور میرے ایک کو نہیں 72 قربانی دیں گے، میں تھوڑا اکیلا دوں گا، میرے ساتھ بڑا ساتھی تیار ہے، اس کو سب قربانی دیں گے. اس کے بعد عورتوں کی جہاد کتنی بڑھیں گے. وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کس طرح کرے؟ وہ تو کامل الانسان تھے، ان کو تو علم سے معلومات تھے، ہدایت سے معلومات تھے، تو ان کو تو بس امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا تھا. تو یہ 40 دن میں اسلام کے نئی زندگی ملی، اسلام کی قسمت جگمگا گئی. عاشورے کے دن یہ قربانی ہوئی، 20 صفر کو اعلان یعنی کامیابی مل گئی، اسلام کو نیا رنگ ملا، خوش قسمتی جگمگا گئی. تو دونوں مل کے کیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، انہوں نے جان دی اور اسیران کربلا نے اس مشن کو تکمیل پر پہنچایا، جس کے لیڈر بی بی زینب اور سیدہ سجاد کے خطبات، ان کی قربانیاں، اور بی بی سکینہ کی شہادت اور ان کا گریا، یہ 3 بہت سب سے زیادہ کام آنے والے. بہت سارے تم سب نے بہت مدد کی ہے، مگر کربلا کے واقعے کے بعد یہ تینوں کی بہت زیادہ مدد ملی ہے. دین جگمگا دیا ان لوگوں نے. تو ہمیں ان کی آزاداری سب سے زیادہ ہوتی. وہی سورہ دہر میں موجود امام حسن اور امام سے جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے لیے سب کام کرو، کوئی تمہاری مرضی نہ ہو، صرف اللہ کی مرضی ہو. اس سٹیج میں پہنچنے کے لیے بہت علم جمع کرنا ہے، بہت علم جمع کرنا ہے. تو کون سا علم جمع کریں گے؟ سب سے پہلے علم فقہ، علم عقائد، توحید کو سٹرونگ بنانا ہماری، اور کہیں کہیں توحید کا موقع ملے اچھا وہ تک مجالس میں ڈالنا ہے. اصول دین ہمارا خود کا مضبوط کریں گے اور پبلک کا مضبوط کریں گے. اس کے لیے تمہیں مینٹر چاہے، کوئی عالم دین تمہارے ساتھ ہو پیچھے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو الٹی سیدھی بات بیان ہو. حوالہ ہو، ہر کتاب کا پاس حوالہ ہو، تو مینٹر سے پوچھے کہ یہ کتاب میں پڑھوں. جیسے ہم لوگ دست غیب شیرازی کی کتاب پڑھتے اخلاقیات کے لیے، شیخ عباس قمی کی کتابیں پڑھتے ہیں، آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتابیں پڑھتے ہیں، شہید مرتضی مطہری کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں. تو اسی طرح آپ کا مینٹر آپ کو کتاب کے حوالے دیں گے، تاکہ آپ کتاب کا حوالے بھی دیں گے مسجد میں، آپ کے مجلسوں میں، تاکہ لوگوں کو اور ہمت آئے آپ کی بات کو ماننے کے لیے. حوالہ دو، جس آیت دو تو اس کے نمبر دو. تو یہ ساری ایک ذاکرہ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت زیادہ بڑی ذمہ داری. ممبر یعنی کیا؟ ممبر رسول کی شبیہ ہے. پہلا ممبر بنا تو رسول کو مسجد نبوی میں، آپ کو ہسٹری پتا ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گی. اور دوسرا ممبر نے رسول نے کیا بنے؟ غدیر خون کے میدان میں ولایت کا اعلان کرنے کے لیے ممبر بنا. اتنی زبردست پوزیشن ہے ممبر کی، اس کو پہچانے کہ اس کا کیا حق ہے، اس ممبر کا کیا حق ہے. تو ہمیں خود کو پہلے جہالت اور گمراہی دور کرنا ہے، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قدم اٹھائیں. تو پورا مقصد امام حسین بی بی زینب کا ہمارے سامنے آ جائے گا. اتنی عظیم قربانیاں نہ کسی نے اس سے پہلے دی ہے، جس کے بعد کوئی دینے والا ہے. اتنا عظیم کارنامہ کو شہدائے کربلا نے، اسیران کربلا نے انجام دیا ہے، اور ہمیں ان کا حق ادا کرنے کا ہے. ہم ذمہ دار ہیں حق ادا کرنے کی. تو جتنا بڑا اجر ہوا جس کا، تو اس کی ذمہ داری بھی بڑا، جس کا اجر عظیم ہے ذاکری کرنا،
آیت اللہ محمد رضا سید محمد رضا گل پیغانی، انہوں نے اتنا بڑا فقیر تھے، مگر کس چیز کے لیے انہیں مقدم دیا کہ ذاکری، امام حسین کی ذاکری کی تمنا تھی کہ میں اس کی وجہ سے مجھے درجہ ملے گا، فقیہ آیت اللہ ایک مرجع تقلید یہ تمنا کرے تو وہ بتا رہے کہ یہ ذاکری کی کیا بڑی قیمت ہے، کیا مقام ہے۔ تو پتا چلا اس میں جد و جہاد بھی زیادہ، اس میں ذمہ داری سنگینی سے اٹھانی پڑے گی، جتنے بڑا عہدہ ملنے والے، درجہ ملنے والے اللہ کے پاس، جتنا زیادہ ثواب ہو اتنی ذمہ داری سنگین ہے۔ شہزادی 18 سال میں سیدۃ النساء العالمین بنتی، 11 اماموں کی ماں ام ابیہ بنتی، 18 سال کی زندگی میں کیسی مشقت سے زندگی گزاری کہ عالم برزخ میں بھی عزاداری کر رہی، تو ہم بیٹھے بٹھائے تو مکان میں ملے گا۔ تو پتا چلا کہ اس میں بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اور علم فقہ کے بغیر تو ذاکرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آیت اللہ خوئی کی مرحوم کی یہ تمنا تھی، آیت اللہ خمینی مرحوم کی یہ تمنا تھی، ہر ذاکر یا ذاکرہ مجلس کی آغاز میں 2 مسئلے بیان کرے، 2 مسئلے فقہ سے آگاہ کرے۔ کیوں کہ آپ دیکھو کہ ہماری عوام الناس، ہماری کمیونٹی جو عزاداری میں شرکت کرتی ہے وہ درس و دروس میں شرکت نہیں کرتی۔ جو ممبر کام کر رہا ہے عزاداری کا، جو علم اور ہدایت کا سب سے اہم ترین ہمارے پاس ہتھیار ہے، تو وہ ممبر یا ذاکر ہے۔ میں ابھی کا تجربہ ہے، ابھی کا میرا تجربہ بتاتا، ابھی اسی محرم جب میں درس دے رہی تھی تو جو مجمع تھا اور جو میں مجلس پڑھ رہی تھی 3 گنا زیادہ تھا، مجلس میں 3 گنا زیادہ مجمع تھا درس کے مقابلے میں۔ اب سوچے تو درس و دروس میں تو وہی آئیں گے جو آلریڈی انقلاب لا چکے ہیں، جو باعمل ہو چکے ہیں، مزید تقوی اختیار کرنے کے اور آگے بڑھنا چاہتے، ارتقاء کی منزل میں آگے بڑھنا چاہتے۔ تو ہمیں ممبر کی زیادہ اہمیت ہے، ممبر میں زیادہ ہم دیکھو تو یہی لوگ اٹینڈ کرتے، اور بڑے بڑے دن میں خاص کے ایام محرم، سفر، 8 ربیع الاول تک جو میں مجمع ملتے ہیں، خاص کر کے مخصوصی میں وہ کہیں نہیں ملتا، تو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس میں بہترین کریں، کہ ہمیں امام زمانہ کی تیاری ہو، ہمیں امام زمانہ جلد ظہور چاہیے ہم۔ تو جس کے لیے آپ سمجھو واجب، سمجھو واجب کے قریب ہے، مگر آپ کو میں نصیحت کرتی ہوں، ماں کی حیثیت سے، ایک بزرگ ہوں، بڑی عمر کی ماں ہوں آپ کی، کہ آپ کو مدرسۃ القائم کے دروس اٹینڈ کرنا پڑے گا ایک ذاکرہ بننے کے لیے۔ ہفتے کے دن، اتوار کے دن یہاں دروس ہوتے، آپ تلاش کرو زیادہ کہ عورتوں کا دروس کب ہوتا ہے۔ ذاکرہ کو تو اٹینڈ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ہر قسم کا علم ملے، قرآن کی تفاسیر یہاں ملے گی، فقہ یہاں سے ملے گا، آپ کو بہت کام آئے گا ذاکرین، اسلامک ہسٹری یہاں سے ملے گی، اخلاقیات یہاں سے، عقائد یہاں سے ملے گا، زبردست علم ملے گا، باعمل علماء یہاں درس دیتے، دروس دیتے۔ تو آپ سوچیں کہ اس میں تو اپنے کو واجب جان، تو آپ کو یہ ایک مسئلہ اگر آپ بتائیں گے، آیت اللہ خمینی نے کہا 2 مسئلہ بتاؤ مجلس کے آغاز، اور آپ نے کہ نا جتنا آپ کو علم ہے، یقین ہے کہ 2 مسئلہ میں صحیح بتا رہی، آپ نے چیک کر لیا، آپ نے عالم سے سن لیا، اور آپ نے مینٹر سے، آپ کا عالم مینٹر سے بھی چیک کر لیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ 2 مسئلہ صحیح ہے، میں مجھے صحیح بیان کرنے والی ہوں۔ ورنہ تو ایک مولانا صادق صاحب کا لفظ مجھے سینٹنس یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے غلط مسئلہ بتایا، سمجھ لو تم نے جہنم میں اپنی بک سیٹ کر دی، جہنم میں اپنی سیٹ بک کر دی۔ کیوں؟ پبلک ذاکرہ کو اندھا بھروسہ کر دیتے، پبلک ذاکرہ کو اندھا بھروسہ، تم جو بیان کریں وہ کریں گے، تم نے غلط بتائی تو یہ غلط بات، مسئلہ پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا، آپ نے سیٹ بک کر دی، کتنے لوگ آپ کے غلط مسئلے پہ عمل کرنے لگ جائیں گے، آپ نے بھروسہ کیا۔ تو پتا چلا کہ اب سوچنا کہ مسئلہ یقین ہو گیا 2 مسئلہ، اب ایک مسئلہ کا خالی سنو، شہزادی کی ایک حدیث آپ کو بیان کروں، آپ کو یاد ہے مجلس میں آپ نے سنے ہوں گے، 11ویں امام یہ روایت بیان فرماتے، یہی حدیث 11ویں امام نے بتائی تھی، 5 مومنین کے نشان، مومن کے نشان۔ 11ویں امام نے ہم سے یہ بات پہنچا رہی کہ ایک عورت آئی شہزادی فاطمہ علیہ السلام علیہ کے پاس، سوال پوچھنے کے لیے آئی، اس کی ماں نے ان کو بھیجا تھا
माँ को मुश्किलें पेश आती थी मसलों मसाइल में, तो माँ ने भेजा था जाओ शहजादी के पूछ। उसने एक पूछा, शहजादी ने इंतहाई अखलाक के साथ जवाब दिया। उसने दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, 10 साल सवाल पूछ चुकी उसकी माँ की तरफ से, तो शर्मसार हो गई। अब आपको मैं थका दे रही हूँ, अब आपको मैं मजीद सवाल नहीं पूछूंगी। बीबी ने इतने इंतहाई अखलाक के साथ जवाब दिया कि कैसे मैं थकूंगी, मेरे अल्फाज में मैं किस्सा बयान करती, अल्फाज मेरे मफहूम 11वें इमाम का है। तो ताकि उसने क्या, शहजादी ने क्या, कैसे मैं थकूंगी, फिर मिसाल देती शहजादी। अब ये शहजादी खुद की हदीस से मिसाल खुद दे रही है। उस औरत से कह रही, अगर किसी मजदूर को सामान बार दिया जाए, वजन दिया जाए, बार बहुत वजनी बार हो, बहुत हैवी वेट हो, उसको कहा जाए कि तुम्हें ऊपर तक ले जाना है और तुझे 1 लाख दीनार मिलेगा। 1 लाख दीनार यानी 1 लाख सोने का सिक्के, सोने का सिक्का। एक सिक्के में 3.5 ग्राम सोना होता है, 3.5 ग्राम सोना होता है। तुम्हें 3.5 ग्राम सोना होता है, इतना तुम्हें मिलेंगे 1 लाख दीनार। आप अंदाजा लगाए, 1 लाख दीनार मिलेंगे तुम्हें, तो तुम्हें क्या, तुम थकन महसूस करोगे? ये मजदूर थकन महसूस करेगा? वो औरत ने कहा हरगिज नहीं, इतना बड़ा वसूल कर रहा है, इतनी बड़ी उजरत, तो कैसे वो थकेगा नहीं, थकन महसूस भी नहीं करेगा इतनी बड़ी। तो कहा याद रखना, हर मसला में आपको जवाब दी, मैंने इतना ही सवाब, 1 लाख दीनार जितना सवाब मैंने हासिल किया है, मैंने 1 लाख दीनार हासिल किया है। बल्कि फिर शहजादी बहुत उम्दा अखलाक के साथ बयान करती है, बल्कि आसमान से लेके जमीन तक पूरा कीमती तरीन पत्थरों से, कीमती तरीन पत्थरों से, मोतियों से, कीमती मोतियों से भर जाए आसमान जमीन तक, इतना अजर एक मसला बयान करने के लिए। मगर सच्चा हो तो यकीन हो आपको ये सच्चा मसला बता रहे। अब 2 मसला बताएंगे तो आप सोचे, 2 लाख दीनार और 2 मर्तबा आसमान से जमीन से भरपूर कीमती मोतियों से भरपूर हमें अल्लाह अता करेगा, अजर 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 अजीम। तो 2 मसला बयान करेंगी, जरूर कोशिश करें। और टॉपिक ये होनी चाहिए कि जो माशरे में खराबी हो रही, जैसे अव्वल वक्त अजादारी हो रही, अव्वल वक्त अजादारी, जबकि जंगे सिफीन में तीरों की बारिश, मौला अमीरुल मोमिनीन हमारे जाने कुर्बान अली पे, तीरों की बारिश में अव्वल वक्त नमाज, जब लोग असहाब ने, कुछ असहाब ने कहा मौला नमाज का तो अभी अव्वल वक्त है, अभी कजा तो नहीं हो रही, ये तीरों की बारिश हो रही है। मौला ने क्या, इसीलिए तो जंग हो रही, इसी नमाज के लिए तो जंग। हम अव्वल वक्त नहीं पढ़ूंगा मैं तो कौन पढ़ेगा? अव्वल वक्त टाइम, करबला में तीरों की बारिश में अव्वल वक्त नमाज पढ़ी गई, तीरों की बारिश। अबू समामा सैदावी ने इमाम को याद दिला, इमाम को तो याद है, मगर इमाम को पता है मेरा मोमिन, मेरा सहाबी आएगा, तो इमाम ने जवाब उनको दुआ दी, अल्लाह मिनल मुसल्लीन, खुदा तुझे नमाज गुजारों में शामिल कर। अव्वल वक्त ऐसे हालत में 3 दिन के भूख प्यास, कितने शहीद हो चुके, और अव्वल वक्त याद दिलाए। अव्वल वक्त नमाज हुई, सईद आगे खड़े हो गए, इमाम हुसैन के तीरों लेते चले गए, शहीद हुए इसी तीरों में, मगर नमाज अव्वल वक्त हुई। जिस हुसैन ने करबला में अव्वल वक्त नमाज तीरों की बौछार में पड़े, और हमारे यहाँ आजादारी अव्वल वक्त हो, हम क्या जवाब देंगे इमाम हुसैन को, क्या जवाब देंगे इमाम अली को? तो आप जब जाकिर की कोई दावत दे तो पहले के कि नमाज के वक्त में नहीं पढ़ूंगी, नमाज के बाद रखूं या नमाज से बहुत पहले रखूं, वरना मैं नमाज के वक्त मजलिस नहीं पढ़ूंगी, कि हम जाकिरा के अमल करने के पहली जिम्मेदार, हम जो अमल करेंगे खाली जबान से अव्वल वक्त जिक्र करते चले जाएंगे और अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़े, तो जबान में कोई असर होने वाले नहीं। तो हमें ये करना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ने वाले से पहले उस पर अमल पैरा हो, फिर टॉपिक हो तो असर होगा। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो पता ये चला कि ये हमें काम अमल पैरा होना है। हमें ये तो फिक्र बयान करेंगे, अखलाकियात, अकायद, हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में जैसे मौलाना साहब, जैसे डॉक्टर आबिद, ये ऐसे बड़े बड़े उलमा जो नुक्ते निकालते हैं, जो मदरसा कायम में तो हर आलिम एक से दूसरा बेहतर से बेहतर है। इसलिए आप ज्वाइन होंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे, जो ज्वाइन हो चुके हैं तो मबरूक, तुमने मुबारकबादी, जो ज्वाइन हो चुके, जो ज्वाइन होने वाले उनको एडवांस मुबारकबादी देती हूँ। आप देखना मुझे दुआएं देंगे,
जल्दी जल्दी एंट्रेंस ले लो, पूछ के क्या कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है, आपको ज्वाइन होना ही होना है। तो फिर पता चला कि हमें ये चीजें पे सब इस्लाह नियत, पहली चीज अल्लाह रसूल अहले बैत की खुशनुदी रिजा हासिल करनी है, इल्म और जिहालत का खत्म करना, इल्म के मैदान में ज्यादा से ज्यादा आना है, जिसके लिए मदरसुल कायम में ज्वाइन होना, गुमराही को खत्म करना है, और अम्र बिल मारूफ नही मुनकर जो मकसद मिंबर है उसको हमें देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हम तो हम देखे मैंने पॉइंट चार बताया है कि तुम एक पॉइंट ना भूल जाओ यहां से। अच्छा, फिर हम देखे मजीद मिंबर का मकाम कितना बुलंद है, आपने देख लिया, ये पॉइंट में हो गया है। अब देखो मैं मजीद क्या बताना चाहूंगी, क्या कौन से ऐसी टॉपिक हम ले जिसमें माशरे को जरूरत है। माशरे में हम का खराबी देखते, मिक्स गैदरिंग शादियां कितनी बुराई लाती है, ये मिक्स गैदरिंग शादी और शोशा, इसराफ, दिखाना, रियाकारी, ऐसे मौजू को देखना है कि हम मिलके सब हम जाकिरीन मिलके इस मिक्स गैदरिंग शादी को किस तरह खत्म करें। वो बहुत अच्छी अंदाज में पहले उनकी तारीफ करे, ऐसी कोई बातें बताए, अगर पर्दा करने की कितना सवाब है, क्या फायदा, फिर बताना कि पर्दा न करने का कितना नुकसान है, पहले फवाइद बताए के ताकि उनके हौसला अफजाई, तुम पर्दा हम करेंगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा, शहजादी फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में जाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सी हदीस है। और अगर न पर्दा करने से क्या कितना कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा अजाब है, अपने खुद पे जुल्म करता है इंसान। तो ये जो माशरे में खराबी नजर आती है उनसे उनसे उनको पकड़ना है। हम जो माशरे में अवल वक्त आजादारी नहीं होनी चाहिए, माशरे में मिक्स गैदरिंग शादी नहीं, हिजाब हो तो फिर ऐसा कि मेकअप न हो चेहरे पर, हाथ में मेहंदी न हो, वो बोलो पैर में डालो, फिर पैर में तो मोजा वाजिब हम पहनते हैं ना महरम के सामने, मोजे तो वाजिब है, सबने एहतियात वाजिब लगे, रुजू की गुंजाइश ही नहीं। तो ये सारी बातें जो आप देखो चेक करो माशरे में क्या होता है। गीबत कितना आम है माशरे में, इतना बड़ा गुनाह ने कबीरा के लोग इज्जत से, लोगों की इज्जत से खेलते। तो यानी खुद हम पहले ऐसा हिजाब करेंगे, पैरों में मोजे होंगे ना महरम के सामने, मेकअप नहीं होगा, होगा तो पूरा ढांप लेंगे, मेहंदी होंगी तो हम ग्लोव्स पहनेंगे, हम पूरा करेंगे तो ही फिर होगा। तो फिर हम देखें तो हमारी कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नजर आती है। अगर नियत खुदा की है तो अल्लाह इतनी मदद करेगा, इतनी मदद करेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इतनी अल्लाह खुद मदद करता चला जाए। फिर आप कौन सी किताबें, मैंने कहा जैसे मैं आपको दुआ देंगे, हम लोग जाकिरी शुरू किए तो हमने उलमा एडवाइस किया जब पहले दस्तगीर शिराजी की सारी किताब ले लो, जितनी किताब, एक दूसरे को बोलो करो। एक आपकी दोस्त ने कल्बे सलीम की ली तो आपने गुनाह ने कबीरा की ली 7 जिल्दों में, इसी तरह आप डिवाइड करो, एक दूसरे से शेयर करो, जाकिरा में एक भाईचारा हो, एक दूसरे को साथ दो, ये कंपटीशन हो कि नहीं मैं सबसे आगे निकला, दुआ करे कि मैं आगे निकलूं। इस्लाम को पसंद है कंपटीशन, मगर हसद न हो, कंपटीशन हो, मैं आगे निकल जाऊं। मगर एक से किताब हो, आपने इतना पैसा तक आपने गुनाह ने कबीरा खरीद सकता, उसने दूसरी दोस्ती के कशकुल किताब दस्तगीर शिराजी ने लिखी है, कशकुल जिल्द अव्वल जिल्द अव्वल, उसने ये खरीदी, शेयर करो, कभी वो आपने उसको पढ़ने दो, उसको पढ़ने दो, भाईचारा हो, चेंज करो एक दूसरे से। तो आपको किताबें दस्तगीर शिराजी मैंने बताया, शेख अब्बास कुमी की किताबें, शेख मुर्तजा मुतारी वगैरह, सब बहुत अजीम अजीम किताबें हैं। और तवजीहुल मसाइल, जो आप मदरसतुल कायम में ज्वाइन हो जाएंगे तो ये किताब का बहुत यूज करेंगे। तो ये तो कौन से टॉपिक्स होनी चाहिए। और फिर आप देखो खुतबात हैं, कितने खुतबात है, इमाम हुसैन के कितने खुतबात है, सैयद सज्जाद के खुतबा, बीबी ज़ैनब के खुतबा, खुतबा फदकिया, खुतबा गदीर, क्या क्या खुतबात है, नहजुल बलागा के खुतबात। ये कितना अजीम मौजूआत है हमारी मजलिस में पढ़ने, इसको आसान करके हम पढ़ेंगे तो हमारे पास मेंटर होगा, एक आलिम तालिब इल्म हमारे पास कोई हो मेंटर, तो जिसके जरिए हम हमें वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकेगा, हम समझा सकेगा जो हम समझा नहीं सकते। एरे के पास एक मेंटर तो होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। सारे खुतबात की तरफ आप स्टडी करना है, ये बहुत बड़ा काम आने वाला है। आपने कहा तफसीर नमूना को मैंने कह दिया, वो तो होना ही चाहिए। और ये भी कुरान में ये देखा जाए, जैसे कुरान की कौन सी टॉपिक है हिजाब के लिए, सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में कितना जिक्र है,
اس کو نکال. عین عاشورے کے دن سورہ احزاب پڑھا جاتا جس میں ذکر ہے پردے کی کتنی آیتیں ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ نور کی آیت, اس کو جمع کریں. آپ انڈیکس ہونا چاہیے قرآن کا, معجم کہتے ہیں جس کو معجم. اس میں آپ حجاب کا دیکھیں گے کون سے کہاں کا آیت ہے, جھوٹ کی کہاں کا آیتیں ہیں, غیبت کی کہاں آیت ملیں گی. معجم ہو, انڈیکس آف دا قرآن ہو. تو پھر یہ ساری چیزیں, جیسے قرآن میں مومنین کی صفات ہے, جیسے متقین کی صفات ہے, اللہ کے خاص بندوں کی صفات ہے. جیسے سورہ مومنون, مولا علی نے پہلے تو یہ آیت, اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی تھی. اس میں پہلے ہی رکوع میں 7 صفات ہے مومن کی. امیر المومنین, تو یقیناً سورہ مومنون کی تلاوت کریں گے نا, تو یہ 7 خوبیاں ہیں. تو اب سورہ 8 آیت کو حفظ کرنا کتنا آسان ہے. چھوٹی چھوٹی آیت ہے, چھوٹی چھوٹی آیت. سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے, اس کا نتیجہ بھی ہے کہ جنت کا وارث بنیں گے جن میں یہ 7 صفات ہو. تو آپ انکریج بھی کریں گے کہ جنت کا وارث بنیں گے, یہ صفت ہو تو انکریج کریں گے. آخری آیت میں یہ ہے تو جنت کا مقام ملیں گے, جنت کا وارث بنیں گے, وارث بنیں گے. تو یہ آپ کا ایک ٹاپک ہو سکتا ہے کہ پورا عشرہ چل, ایک ایک صفت کو لو, ان کے ایلیبریٹ کرو احادیثوں کے ذریعے. یا آپ کو ساری کتابوں میں جو میں نے نام دیا ان میں سے حدیث ملیں گے. پھر ہم دیکھیں تو پھر اللہ کا خاص نشان صفات ہے. سورہ فرقان 25 نمبر کا سورہ ہے, سورہ نمبر 25, ان کی ورس 63 to 74 تک. پھر نتیجہ ہے, پورا بیان کر کے نتیجہ میں انکریج ہوتا ہے کہ یہ صفات ہو تو تمہیں کیا ملے گا, یہ صفات ہو تو تمہیں ملے گا کیا. انکریجمنٹ ہو, بتایا جائے کہ یہ تمہیں جنت میں کیا درجہ ملنے والا ہے, کیا تمہیں ملائکہ کس طرح تمہیں ویلکم کریں گے, ہر طرف سے, ہر باب کی طرف سے تمہیں کس طرح ویلکم کرتا چلے جائیں گے. اس طرح سورہ رعد 13 نمبر کا سورہ, سورہ نمبر 13, ان کے ورسز 19 to 24, 5 ورسز 19 سے لے کے 24, ان میں کیا کیا صفت ہے اللہ کے خاص بندے متقی کے, باشعور انسان, عقل مند انسان کے کیا صفات ہونی چاہیے. باشعور انسان, عقل مند کس کو کہتے قرآن, اس پہ پورا عشرہ ہو جائے گا. اور حفظ کرنا آیت شروع کر دو, یعنی ربیع الاول کی 9 سے آپ نے آئندہ سال کے عشرہ تیار کرو. مرحوم علامہ طالب جوہری سے جو پوچھا گیا کہ محرم کی تیاری کب کی جائے, کہ فوراً ربیع الاول, 8 ربیع الاول تک چلو مسجد مجلسوں میں دورہ باغ دورے وغیرہ. پہلی ربیع الاول سے میں تو کہتی ہوں شروع ہو جائے آئندہ عشرے کے لیے, تو حفظ ہو جائیں گے آیت, روز اس کو تاکیبات میں ڈال دیں. یہ سورہ رات کی آیت 5 وغیرہ, سورہ فرقان کی آیت ہے, سورہ مومنون کی آیت ہے, اتنی آسانی سے آپ حفظ کر دیں گے. حفظ کر دو تو بائی ہارٹ ہو جائیں گی, حافظہ بھی تیز ہو جائے گا. قرآن جتنا حفظ ہوگا حافظہ تیز, اور ذاکرین کو تو حافظہ ہی چاہیے. ان ٹاپکوں کو چوز کرنا چاہے تو یہ سوچیں کہ اس میں کیا ہمارا, کیا معاشرے کا فائدہ ہے, کیا ہمارا فائدہ ہے. تو سخت اس کی تاکید ہے, یہ ہمیں سب چیز کرنا ہوگا, بہت ضروری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ذاکرہ بننا آسان نہیں ہے, بہت بڑی صفت. اب میں آپ کو 1-2 قصہ سناؤں یہ حوصلہ افزائی کے لیے. اور تو ہر ایک کے پاس وہ کتاب اسلام کی مثالی خواتین, اسلام کی مثالی خواتین کی کتاب ہے اردو میں, آپ کو ہر بک شاپ میں, اسلامک بک شاپ میں ملیں گی. 137 اسلامک عورتوں کا ذکر ہے, تمام اماموں ازواج اور ماں. آپ سوچیں جو امام کی زوجہ اور امام کی ماں کیا مقام ہے, ان کا ذکر ہو ہماری مجلسوں میں, بہت بہت ضروری ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی عورتیں کہ جس کا ذکر ہو, خلادہ جیسے حضرت داؤد کی جنت ان کے ساتھ رہیں گی. کیسی کیسی عورتیں, ام خالد ابدی, کیسی ایسی ذکر, ایسی ایسی عورتوں کو اٹھایا جائے کہ جو بنو ہاشم میں سے بھی نہیں ہے, ایسی عورت کی جس میں تو خون زہرا بھی نہیں ہے. چلو جو میں 2 ایگزامپل دوں گی, اس میں تو خون زہرا سیدانی ہے دونوں. کتنی غیر سیدانی عورتیں, جو اب اس کا مثال بعد میں دوں گی, پہلے 2 سیدانی کو دوں, اس مثال دوں کہ سید کا تو جذبہ بلند ہونا چاہیے غیر سے, کیونکہ خون زہرا ہو, اس میں ایک بے مثل یونیک جذبہ ہونا چاہیے. اور ہر غیر سیدانی کو میں ہمیشہ کہتی ہوں مجلسوں میں, ایک غیر سیدانی کے لیے نمونے عمل ہونا چاہیے.
اگر سیدانی کچھ نیک عمل کرتی ہے تو وہ نیک عمل کا ایک جزا ملے گا، اور رسول اہل بیت کا نام بلند کیا کہ ان کی اولاد نے ان کا نام بلند کیا تو ان کو دگنا دگنا ثواب ملے گا، دگنا۔ غیر سیدانی کو نیکی کا ایک ثواب ملے گا، مگر سیدانی کو دو کہ نام بلند کیا اپنے جد کا، معصوم جدوں کا، کئی جد ہیں ان کے پاس، تو یہ ان کا نام بلند کیا۔ اگر برائی کی گناہ کیا تو دگنا عذاب، یہ چوتھے امام فرماتے دگنا عذاب۔ کیوں؟ ایک تو گناہ جس نے کیا اس کا، دوسرا ان کے نام خراب کیا، ان کے نام کو بدنام کیا۔ کیا ہے ہماری اولاد بے پردگی ہو، بے پردہ کرے، ہماری اولاد یعنی غیبت کرے، جھوٹ بولے، ہماری اولاد کلم کلم گناہ کرے، پیر میں موزے نہیں ہے، ہماری اولاد یہ کرے۔ ہم نے حجاب کا درس دیا دنیا کو، زینب روتی رہی حجاب سے، اشام اشام اشام، سید سجاد روتے رہے، اور ہم حجاب کو بے پرواہ کرے، پرواہ ہی نہ ہمارے، اس کو معمولی سمجھے۔ جو اہل بیت کا سب سے بڑا دکھ کیا تھا؟ بے حجاب۔ تو ہمارا بھی وہی سب سے بڑا دکھ ہونا چاہیے کہ کوئی بے حجابی ہے تو ہم کیسے امر بالمعروف کریں، کیسے نہیں منکر کریں، کیسے ان کو گناہ سے بچائے۔ تو سیدانی کو تو دگنا ہوگا۔ جبھی چھٹے امام بار بار کے جملہ کہتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے ماننے والوں ہمارے سبب زینت بننا، ہمارے لیے سبب ذلت مت بنو۔ ہمارے امام ہمیں درخواست کر رہے، ہم امام کی بات ماننی چاہیے نا۔ تو میں ابھی ایک آپ کو مثال دوں گی، سیدہ بانو امین نصرت امین، سیدہ نصرت بانو امین، وہ بانو نصرت جو ہے پہلی عورت ہی اصفہان میں، ان کا بڑا روزہ ہے، لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے اصفہان میں، بڑا روزہ ہے۔ وہ سیدانی پہلی عورت تھی کہ مجتہدہ بنی، مجتہدہ پہلی عورت، بعد میں دوسری بنی، پہلی عورت تھی کہ پوری قرآن کی تفسیر رکھی، پوری قرآن، بعض نے لکھا ایک سورے کی، تین سوروں کی، چند سورے کی تفاسیر لکھی ہے، مگر کسی عورت نے پوری قرآن کی تفسیر نہیں لکھی ہے، نہیں لکھی، اس نے لکھا ہے، اور اتنی مہارت حاصل کی قرآن میں، اتنی مہارت کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جس نے تفسیر المیزان لکھی ہے جو انگلش میں موجود ہے، تقریباً ایسی تفسیر نمونہ ہے، ایسی تفسیر نمونہ ہے، تو جو تفسیر المیزان لکھی، ان کی روایت میں ملتا ہے کہ وہ اصفہان سفر کرتے تھے، کوئی چیز اس کو قرآن میں سمجھ نہیں آتی تھی تو جا کے بانو نصرت امین کو ملتے تھے، اس کو ملنے جاتے تھے بانو امین کو۔ اب سوچیں اس عورت کہاں پہنچی، اتنی عظیم پوزیشن میں پہنچی تھی یہ عورت سیدہ نصرت امین۔ تو ایک عورت اتنی کرامت ہے، اس سے کیا بیان کر، اس کی کرامت ہے۔ اس کی ایک شاگردہ نے بیمار ہوئی، عیادت کے لیے گئی تو شاگردہ کہتے ہیں میں نے کیا کرامت دیکھی کہ جب وہ پیشانی پہ میرے ہاتھ رکھے، جو مستحب ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی بانو امین، تو میرے گھر کے صحن میں کچھ درخت تھے، وہ بھی سورہ فاتحہ، وہاں سے آواز آتی درخت سے۔ اس کی موت کو پتا تھی، 7 دن پہلے شہزادی فاطمہ نے بتا دیا تیری موت ہونے والی ہے اور تیرا زبردست استقبال میں جنت میں کروں گی۔ ایک بڑے عالم کو خواب شہزادی نے بتایا، ان کو بھی خواب میں بتایا، ان کو پوچھا کہ اتنی بڑی پوزیشن تم نے کیوں حاصل کی، سے حاصل کی؟ علم قرآن، مگر جس کے ساتھ مجتہدہ بنی، مطلب علم فقیہ ہے، فقیات ہی، کیونکہ علم قرآن میں اتنا زیادہ تھی کہ آٹومیٹیکلی وہ حدیث معصومین اور فقہ سب حاصل کی اور مجتہدہ بھی بنی، مجتہدہ یعنی فقیہ، ہر قسم کا علم ان کے پاس تھا۔ اور کیسے عالم میں بھی درس حاصل کیے، ان کے بچے کی کوئی بیماری ہوتی تھی، پیدا ہونے کے بعد کمسین میں فوراً مر جاتے تھے، 8 اولاد ہوئی مر جاتے تھے، ایک فرزند بچا، بس ایک بیٹا بچا، مگر کوئی ہمغم نہیں تھا، نہ کوئی ہائی بوئی، علم میں لگی رہتی تھی۔ پہلی مرتبہ جب شادی کے بعد پہلا بچہ ہوا ان کو، بانو امینی کو پہلا بچہ، اور جب ساکت ہوا بچہ، اور وہ استاد ان کو پڑھانے کے لیے آتا تھا گھر، عالم دین فقی ان کو گھر میں پڑھانے کے لیے آتا تھا، تو انہیں پتا چلا کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، تو وہ نہیں گیا کہ آج ہی مرا ہے، آج کیسے جاؤں ان کو سکھانے۔
وہ پیغام بھیجی دوسرے دن میں انتظار کر رہی تھی آپ کو، آپ کیوں نہیں آئے، آپ کیوں نہیں آئے. یعنی جس دن بیٹا فوت ہوا ہے وہ دن بھی انتظار کرتی تھی علم کی، نہ ہائے ہوئے دنیا کی. اللہ کرتا ہے جو مرضی. اللہ تو اپنے بندوں کو بہت محبت کرتا ہے. اگر بیٹا لیا ہے تو وہ حکمت سے کام کرتا ہے. اللہ کے بچانے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس دین پر اس کو علم کے انتظار کرتی تھی ان کے عالم کے. آپ سوچئے تو ہم کہاں جواب دیں گے آخرت؟ ہم کہاں، ہمارا کہاں ویلیو ہوں گے، ہمارے اسٹیٹس کہاں ہوگا. اور دوسری میں نے جو سوچا تھا آپ کو مثال دوں. آپ نے زرارہ کی بات سنی، زرارہ ابن عیون. زرارہ ابن عیون چھٹے امام کا وہ صحابی جو علماء ہمیں بتاتے گویا سلمان رسول کے ساتھ جو مالی کے اشکر کا جو مقام مولا علی کے پاس تھا. جس طرح مثال ابو حمزہ صومالی کا چوتھے امام کے ساتھ تھا، جس طرح جابر جوفی کا کنیکشن امام باقر سے تھا، اس طرح زرارہ کا کنیکشن چھٹے امام کے ساتھ تھا. تو چھٹے امام نے زرارہ سے کہا کہ اگر زرارہ میری مدد نہ کرتا تو میری جد کی حدیثیں ختم ہو کے رہ جاتی. زرارہ میری مدد نہ کرتا. کون کہتے جس کا ہم جعفری کہا جاتا، وہ کہہ رہے اگر زرارہ نہ ہوتا تو ہماری جد کی حدیثیں مٹ کے رہ جاتی. زرارہ ہے کس کا اسٹوڈنٹ؟ ایک عورت کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک عورت کا شاگرد تھا. کس کا شاگرد تھا؟ عالیہ بنت امام زین العابدین. زین العابدین کی ایک بیٹی تھی عالیہ. اتنی مہارت حاصل کی تھی علم دین میں، اتنی مہارت. حدیثوں کی کتابیں لکھی، حدیثوں کی کتابیں لکھی. یہ زرارہ ان کا اسٹوڈنٹ، ایک عورت کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ سوچئے ہم کیا جواب دیں گے. تو ہمیں یہ سارا سوچ رہا ہے. یہ دونوں سیدانیاں تھی. تو کیا سیدانیوں پہ زیادہ ان کو زیادہ بننا ہے تاکہ غیر سیدانی کے ایک نمونہ ہو ہر سیدانی. ہم تو ترس رہے کہ ایک خون زرا کا قطرہ ہمیں مل جائے تو میں تو پاگل ہو جاتی، مجھے قطرہ مل جاتا. قدر کرو، بہت قیمتی ہے. یہ سید ہونا مشکل ہے مگر سٹیٹس سے بہت بڑا درجہ ہے سید ہونے کا. مگر سید بننا آسان نہیں ہے. ہر چیز میں اگر نیکی کا دگنا ہے تو عذابی دگنا ہے. ان سے زیادہ توقع رکھیں گے. شہزادی کا دل مجروح ہوگا کہ ان کی بیٹی بے حجاب ہوگی. شہزادی کا دل، نازنین قلب مجروح ہوگا، غمگین ہوگا کہ ان کی بیٹیاں میک اپ کے ساتھ، مہندی کے ساتھ مکس گیدرنگ شادی میں جائے اور بن ٹھن کے بیوٹی پارلر سے بیٹھ کے اسٹیج میں بیٹھے اور ہزاروں نامحرم، کئی نامحرم اس کو دیکھتے چلے جائے، لطف لیتے چلے جائے. کتنا روتی ہوگی اس کا روح، ان کا پہلو کتنا شکستہ ہوگا، دل کتنا شکستہ ہوگا. دل شکستہ ہوگا، پہلو نہیں. پہلو تو زخمی تھے، ظاہری تکلیف تھی، مگر دل شکستہ ہوگا، روح کتنا شکستہ ہوگا. سوچے ہم نے امام زمانہ کو، یوسف زہرا کو کتنی اذیت ہوگی. خود امام زمان فرماتے کہ میں اس دنیا میں مظلوم ترین فرد ہوں، میرا دل خون خون ہے. ایک طرف دشمنوں اتنا پریشان کرتے شیعہ پیچھے، اور ماننے والے بھی اذیت دے. تو یہ کیسی محبت ہے ہم نے امام زمانہ سے، یوسف زہرا سے کیسی محبت ہے؟ اس کو محبت کہیں گے؟ محبت نہیں ہو سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے اس دنیا. ہماری آخرت کا دار و مدار اس دنیا ہے. اس میں ہمیں بہت افسوس ہوگا قبر میں جا کے. اور جواد آمولی، آیت اللہ جواد آمولی نے کیا پیغام دیا؟ کما ایسے لوگوں جو کھلم کھلم گناہ کرتے، کچھ ایسے گناہ ہے، اتنے خطرناک ترین گناہ ہے کہ وہ خطرناک منازل سے گزرنا پڑے گا. پوچھا کون؟ کیونکہ یہ امام زمانہ کی ظہور میں رکاوٹ کر رہے. یہ امام زمانہ کی ظہور میں رکاوٹ پیدا کر رہے. سوچ، امام خود تڑپ رہے کہ دعا کرو، جب بی بی زینب کا واسطہ دے کے میرا دعا کرو، بی بی فاطمہ کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرو میرا ظہور ہو جائے، بی بی فاطمہ کے مصائب کے بعد دعا کرو، بی بی زینب کے مصائب کے بعد دعا کرو میرا ظہور ہو جائے. تڑپتے امام کہ میرا ظہور ہو جائے تاکہ میں اس دین کو، ولایت والا دین کو، کامل دین کو، الیوم اکملت والے دین کو میں پوری دنیا میں پھیلاؤں. میری بڑی ذمہ داری ہے، میرے پہ قرض ہے، میں غریم ہے امام، غریم، میں جلدی اس کو ادا کر دوں. تڑپ رہے ہیں اور ہم یہاں گناہ کر کے ان کا ڈیلے کر رہے، دیر کر دیں اس کو. تو آیت اللہ جوادی آمولی فرماتے کہ یہ خطرناک مرحلے سے گزریں گے. پوچھا گیا کون سا خطرناک؟ قبر کا خطرناک مرحلے سے گزریں گے.
ان کو اتنا بھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ رسول کا نام بھی بھول جائیں گے جب سوال پوچھا جائے گا، رسول کا نام، شہزادی کا نام، امام زمانہ کا نام، یہ سب بالکل جواب نہیں دے پائے گی. آپ سوچیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، بڑے علماء کی طرف سے، آیت اللہ کی طرف سے آپ کو میسج دے رہے ہیں. تو یہ ذاکرہ کا کام ہے، خود کرے اور امر بالمعروف کرے. اور غیر سیدانی عورتوں کی بھی کئی قصے ہیں. میں تو بہت متاثر ہوں بی بی ہاجرہ سے. بی بی ہاجرہ ایک کنیزی میں تحفہ ملی تھی حضرت ابراہیم کو. آج بی بی ہاجرہ کے پورے بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، ان کے وجہ سے پورا حج ہو رہا ہے. پورا حج جو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، وہ اتنی بڑی واجبات جو کوئی جان بوجھ کر نہ کرتا، یہودی نصارہ مرتا ہے، وہ پورا دیکھو بی بی ہاجرہ سے کتنا کنیکٹ ہے، کتنی عظیم قربانی، کتنی بڑی واجبات، اور کتنی یعنی صفا مرمہ ان کی یاد میں ہو رہا ہے. ہم رسول اکرم کو بھی صفا مرمہ کرنے کا حکم، اہل بیت کی صفا مرمہ کس کی یاد میں؟ ایک عورت کی یاد. ان کی قبر حاتم میں ہے، تو اللہ کے کھانے کعبہ کی طواف کے ساتھ ان کی قبر کا طواف ہوتا ہے. وہاں جہاں اسماعیل ہے، 70 انبیاء دفن ہے، حاتم میں بی بی ہاجرہ وہاں دفن، ان کا بھی طواف ہو رہا ہے اللہ کے کھانے کعبہ کے طواف کے ساتھ ساتھ. اب سوچئے، اور جہاں اسماعیل ایڑیا رگڑا تھا، ان کی وہ دعا کر رہی تھی، ایک شکایت تو درکنارے، چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے، بیابان میں چھوڑ دیا، نہ کوئی بستی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، تو تھوڑا پانی وغیرہ کھانا دے کے چلے گئے. پوچھتی ہے کس کے حوالے مجھے چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم سے کہا اللہ کے حوالے. خلاص ختم، اللہ کے حوالے. اب ہاجرہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی کتنی معرفتی توحید کتنا اسٹرانگ تھا، توکل اور اخلاص کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا اخلاص. یہ ہمیں انٹروڈیوس کرنا ہے ہمارے، کہ اس کے پانی جاری ہوتا ہے، وہ کہیں زمزم، رک جا، تو اللہ نے اس کا نام ہی زمزم رکھ لیا. اور خالی نام زمزم نہیں، اس کے لیے کیا کیا شفا ہے. ان کے ساتھ دعا، چوتھے امام نے دعا سکھائی کہ تم زمزم کا پانی جب پیو تو یہ دعا کرو، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. کتنی بڑی دعا ہے. اللہ اس پانی کے ساتھ پھر پانی کرا نہ دینا، اس پانی کے ذریعے مجھے علم نافع، فائدہ مند علم، نفع بخش علم چاہیے. اس پانی میں روحانی پانی بھی، جسمانی پانی، دونوں کا فوائد دیتا ہے زمزم کا پانی. خالی علم نہ کرا دینا، خالی اس کو پانی نہ کرا دینا. اللہم اجعلہ، یہ پانی سے علم رزقا واسعا، وسیع رزق روحانی، رزق جسمانی. رزق روحانی توفیق، ہدایت کا نور، شرع صدر، یہ سب چاہیے ہم. تو یہ روحانی رزق مانگتے ہم. پھر جسمانی رزق، جب بھی ہم دعا امام زمانہ نے تعلیم کی، اللہم ارزقنا توفیق بعد المعصیہ، ہمیں رزق عطا کر تیری اطاعت کی اور گناہ سے بچنے کی. پتا چلا رزق، تقوی کی رزق مانگو. امام سکھاتے تقوی کی رزق مانگو، پہلے تقوی کی رزق مانگو، پہلے روحانی رزق مانگو. آیت امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ سو کیا ہے؟ روحانی بیماری اور جسمانی بیماری دونوں ہے سو میں. روحانی بیماری اور جسمانی تکالیف، مصیبت، مسترہ، سب اس میں شامل ہے. مگر ہم دعا کیا کرتے؟ خالی دنیا کی تکالیف. سو میں بیماری دور ہو، پریشانی دور ہو. ارے اصل سو میں یہ میرے قلب میں حسد ختم ہو، غیبت ختم ہو، میری انانیت، میں، تکبر، نفاق، ریاکاری، بغض، کینہ، یہ ہے اصل بیماری. روحانی بیماری یہ ہے، نفسانی بیماری. سب کبھی بھی امن یجیب، کیونکہ فوراً یاد دلائے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تم زمین پہ خلیفہ ہو. کیا ایسی بیماری لے کے گھومیں گو پھریں گے؟ ایسی گندی بیماریاں، یہ روحانی امراض، ایسے کو تم لے کے پھریں گے؟ اس کی علاج کرو. یہ سو ہے. یہ آیت امام زمانہ کے لیے بھی نازل. آپ تفسیر نمونہ میں جانا، میں تو ٹچ کرتی ہوں. تو یہ امام زمانہ مستر ہے، یہ غمزدہ ہے. ان کے شان میں آیت نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں آیت. چھٹے امام کی خدا کی قسم، یہ مستر ہمارا مہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ فرماتے، یہ ہے، وہ فرماتے خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھانے کعبہ حجر اسود کو ٹیک لگائے
یہ ہاتھ بلند کر کے یہی دعا کرتے امن یجیب المستر، اللہ ان کی دعا کو سنیں گے. مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور یہی دعا کرتے امن یجیب المستر، وہ ہے مستر. تو آ کے دنیا میں جب ظہور فرمائیں گے، جب غیبت کا پردہ ٹوٹے گا، توڑ دیں گے، ہم توڑ دیں گے ہمارے گناہ سے اپنے کو بچا بچا کے. تو یہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ لمل الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا. جس طرح دنیا ظلم اور جور سے بڑی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو امام پہلا کام تو یہ کرنے والے ہیں، روحانی بیماری کا کریں گے، پھر جسمانی بیماری دور کر دیں گے، ساری عقلیں کامل کریں گے، جسمانی بیماری سب ختم ہوگی، روحانی. مگر پہلی روحانی عدل و انصاف کریں گے. پہلی چیز عدل و انصاف. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، پھر احسان، پہلے عدل و انصاف کو پہچانو. قرآن یہ کہہ رہے عدل عدل انصاف، انصاف کی زندگی پر. do unto others as expect done to. احبب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. عدل و انصاف کی زندگی کو پہلے اٹھانا ہے، پھر احسان. عدل سے گھر کبھی نہیں چلے گا، گھر چلے گا احسان سے. ایک دوسرے پہ احسان کرو. خالی عدل اس لیے کہ تم جانو، تاکہ تم اپریشیٹ کرو کہ احسان کر رہی. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے ہماری، کہ ہم ایسے بی بی ہاجرہ جیسے ایک کنیز تھی، اور سب سے بڑی تو فضیلت اب بیان کرو. ان کی نسل سے کون آیا؟ اسماعیل، اس کا تو بیٹا تھا اسماعیل. اسماعیل کی نسل سے کون آیا؟ ہمارے رسول اکرم افضل العالمین خاتم النبیین، یہ آئی ان کی نسل سے. اس کی نسل سارے 12 امام آئے، سارا 12 امام حجرہ کی نسل سے آئے. اللہ اکبر. جب میں سوچتی ہوں کہ یا خدا حاجرہ کی جھلک ہمارے میں پیدا ہو، یہ سارے معصومین رسول اکرم آگے تو اور کون چاہیے؟ تمام ائمہ اس کی نسل سے. اب سوچے اتنی عظیم عورت اللہ نے کیا دیتا ہے. اس میں توکل اور اخلاص، توحید اسٹرانگ تھا. ہمیں توحید کو اسٹرانگ کرنے کا ہے. یہ حاجرہ تو پتا چلا ایسی کئی عورتیں ہیں الحمدللہ. اب دیکھا جائے تو آرڈینری کے جابر بن عبداللہ انصاری، جو اب اس کی بات چلو میں ہو رہی تھی، بس ایک اور مثال آخری دو. ان کی زوجہ کتنی اس سے آگے تھی. جب جابر کا اتنا بڑا مقام ہے، حدیث قصہ کا راوی، 19 جنگوں میں حصہ لیا، پہلا زائر امام حسین کا. پہلے زائر تو پنجتن پاک تھے، پہلا ملائکہ تھے، مگر عام انسان میں جابر بن عبداللہ انصاری تھے. اس سے بھی 2 قدم آگے کہ جب جابر نے جنگ خندق میں دیکھا کہ جب خندق کھودی جاتی تھی اور پتھر نیچے تھا، اس کو توڑنا تھا، تو اس وقت توڑنے کے وقت رسول آئے پتھر کو پانی ڈال کے توڑنا کرنے، اس وقت ذرا سا پہران رسول کا ہٹا تو جابر نے دیکھ لیا کہ رسول پیٹ پر پتھر باندھے. یعنی اتنی بھوک تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. جیسے جابر نے دیکھ لیا، رسول سے اجازت لے کے کہا تھوڑی دیر گھر جانا. رسول نے اجازت. بی بی کو پوچھا گھر میں کیا ہے؟ کا ایک بکری کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 3 کلو جو ہے. تو کہ بس تمہیں رسول کو پیٹ میں پتھر باندھا دیکھ لیا میں، تو میں دعوت دینے چاہتا ہوں رسول کو. تو دونوں میاں بیوی نے ڈیسائیڈ کیا 3 لوگوں کو دعوت دے. رسول بھلے 2 اصحاب لے کے آئے، اتنا کھانا پکا لیں گے، 3 کلو روٹیاں بن جائیں گی تو اتنا لوگ کھا لیں گے. اچھا میں جاتا ہوں رسول کو دعوت دینے کے لیے. تو دعوت دے کے پھر میں آپ کی مدد کلاؤں گا. تو رسول کو دعوت دینے لے کے گیا. جیسے ہی تو اس نے رسول نے کہا آپ کو دونوں آپ کو 2 اصحاب کو دعوت ہے. جو کہا تو اس نے کہا، رسول نے پوچھا کہ گھر میں کتنا کھانا ہے، کیا ہے؟ بتا دے. بچہ ہے، جانور کتنا بچہ ہے، 3 کلو جو ہے. اس نے بتا دیا. پھر رسول اعلان کر دیا. 700 لوگ تھے. رسول اعلان کیا میں سب کو دعوت ہے جابر کے گھر. 700 لوگ، 3 لوگوں کے 700. جابر گھبرا کے پھر اجازت لے کے گھر آیا. گھبرا کے بیوی پوچھا پریشان کی حالت کہ میں نے تو 3 کا 700 لوگ کیسے کھائیں گے اس نے. دیکھیے کیا رسول نے. بیوی اب سنیں ہمیں بننا ہے ایسی بیویوں پہ. عام عورت تھی، ایک عام عورت تھی، ہماری جیسے ایک عام عورت تھی. انہوں نے کہ رسول نے آپ سے پوچھا جب آپ نے دعوت دیا تینوں کو کہ گھر میں کتنا کھانا ہے؟ کہ ہاں پہلا سوال یہی پوچھا اور میں نے بتا دیا. کہ تو آپ کی اور میری پریشانی کیا ہے؟ رسول جانے اس کا کام جانے. رسول جانے اس نے خود دعوت دی ہے، ہم نے تو 3 کو دیا، تو آپ پریشان کیوں ہو رہے؟
जाबिर कहता है जो मेरी बीवी ने मुझे सुकून दिया, मैं इतना सुकून में आ गया कि सबके वेलकम करने के लिए तैयार हुआ। बकरे को जबर, बच्चे को जबर किया, गोश्त की बोटियों बोटियां कर दिया और बीवी को सुपुर्द किया, तू बनाओ ये सालन और रोटियां, तू बनाओ, मैं सबको लाता हूँ। फिर उसे मुझे सुकून दिलाए। ये औरत का काम है सुकून, घर वाले को भी दिलाए, शौहर को भी दिलाए, बच्चे को भी दिलाए, कौम को दिलाए सुकून। ऐसी टॉपिक भी हमें रखना चाहिए कि सुकून है कल्ब का राज, तो ऐसी औरतों का जिक्र भी करना चाहिए। शौहर परेशान, तो जब इतना बड़ा दर्जा जाबिर का, उससे ईमान उससे बुलंद आगे निकल गई औरत। तो पता चला कि ऐसी औरतों की कमी नहीं है हमारे। आप ये किताब जरूर लेना, मिसाली खवातीन की जो किताब है 137 है, और हर इमाम की माँ का जिक्र करना, पांचवें इमाम की माँ, छठे इमाम की माँ, हर इमामों की माँ। पहले 2 इमामों की तो माँ बीबी फातिमा, उनका तो अय्याम फातिमा में सब में माशाल्लाह जिक्र होता है। बीबी खदीजा के भी काफी 10 मुहर्रम को भी दरमियान में भी शादीशुदा के मौके में होता है, बीबी खदीजा का जिक्र होता है। मगर दूसरे इमामों की माओ का इतना जिक्र नहीं होता है। कितनी खुशान नसीब के एक इमाम की जौजा और इमाम की माँ बने, जबकि बनु हाशिम में से नहीं है, जबकि खूने ज़हरा उसके रंगों में नहीं है, जो इतनी बड़ी औरत बन जाए। जो जनाबे नरजिस खातून का कितना बड़ा मकाम है, उम्मुल बनीन का कितना बड़ा मकाम है, कि इन 2 औरतों तो ऐसी कि उनके वसीले से दुआ करे तो कैसी दुआ कबूल होती है। और इमाम जमाना को हजरत अब्बास का और बीबी नरजिस खातून का वास्ता दिया जो उनके मादरी गिरामी का, तो जल्दी दुआएं भी कबूल हो जाती। उम्मुल बनी को तो बाबुल हवाइज कहा गया। इनकी फिर भी इनकी बात होती है, बस जिनकी बातें कम होती है उसको माशरे को आशना करो, उसकी नॉलेज बताओ कि कितने बुलंद मर्तबे में तो पहुंचे। बस मुझे 1 घंटा 10 मिनट दिया गया है, बस मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है। तो मैंने 2 औरत सैदानी का मिसाल दी, 2 गैर सैदानी का मिसाल दी। आप तो खरीदेंगे किताब, आप औरत को कोशिश करिए औरतों की मजलिसों में औरतों का मिसाल दे। और वो औरत का बस आखिरी मिसाल दे के कैसी औरत के आयतुल्ला अमीनी वो भी हैरान हो गया था हमारा क्या मकाम होगा आखिरत। आयतुल्ला अमीनी फरमाते हैं कि जब वो जमाना था ईरान में कि इमाम खुमैनी को मिलना, पूरी बॉडी चेकिंग होती थी, एक टिश्यू पेपर भी साथ में लेने की इजाजत नहीं थी। एक एक शख्स को मिलने जाते थे, पूरी बॉडी चेकिंग होती, फिर इमाम खुमैनी को मिलने जाते, एक खत्म दूसरा जाता कि मैं भी क्यों में खड़ा था। आयतुल्ला अमीनी फरमाते मैं भी खड़ा था। तो आगा अमीनी फरमाते एक औरत निकाब पोश सर से पैर तक का चादर में ढकी हुई जो जाता है इमाम खुमैनी को मिलने के, उनको गिर गिराते कुछ एनवलप देना चाहती है, इमाम खुमैनी को एनवलप दो, लिफाफा दो। सब मना कर, इजाजत नहीं है। मेरी बारी आई तो मुझे कहा कि लिफाफा इमाम खुमैनी के दो। मैंने कहा नहीं ले जा सकते, इजाजत नहीं। तो मैंने कहा कि बस तो तुम मुझे वर्बली कह दे, ओरली तू मुझे कह दे, क्या है इसमें, तुम्हें इमाम खुमैनी को ओरली कह दूंगा, तू मुझे बताओ तो मैं कह दूंगा। तो कि नहीं, ये तो राज मेरे और अल्लाह के दरमियान, कि मैं तो पहचानता, तू तो सर से पैदल ढकी हूं, ये तुम्हें मैं जानता भी नहीं हूं कौन है, तेरा राज तो छुपा रहेगा, किसी को नहीं पता चलेगा तू कौन है। तब उसने कहा कि बस मेरा 3 बेटे शहीद हो गए इराक ईरान जंग में, अभी चौथे को मैं भेजने वाली थी तो इमाम खुमैनी टीवी में आगे कहा अब नौजवान नहीं चाहिए, और मेरा 13 साल का चौथा बच्चा बच गया है, और इमाम खुमैनी ने मना कर दिया। तो उसके दरख्वास्त करे कि मेरा ये चौथे बच्चे को भी इजाजत दे दे, बस मेरे 4 बेटे हैं, मैं चौथा बच्चा रह गया है, उनको भी इजाजत। आयतुल्ला इब्राहिम अमीन ने कहा तो इतनी क्यों तड़प रही है कि 4 बच्चे, कि मैं उम्मुल बनीन से इंस्पायर हूं, मैंने उम्मुल बनीन को मॉडल बनाया, उसके 4 बच्चे 4 बेटे कुर्बान हुए, तो मैं कयामत के दिन उनके परचम के नीचे उनके साथ बैठना चाहती हूँ, तो मेरा उनके 4 बेटे तो मेरा भी 4 बेटे कुर्बान हो। अल्लाह अकबर। इमाम आयतुल्ला अमीनी कहते आगामी में रोने लगा, आंसू के याल ऐसी ऐसी औरतें कयामत के मैदान में होंगी, तो हमारा क्या हशर होगा, हमारा मकाम क्या होगा। ये औरत काम कर सकती है नहीं कर सकती। आखिरी हदीस आपको याद दिलाऊं, जब छठे इमाम से पूछा गया कि सबसे पहले लब्बैक इमाम जमानों को कौन करेगा, का इल्म दीन रखने वाली पर्दा नशीन औरत। छठे इमाम को ने जवाब दिया, मर्द का नाम नहीं ले, ये बाद में लेकर अव्वल वक्त पढ़ने वाले नमाज। पहले औरत को का 2 अजीम सिफत होगी, पर्दा नशीन, इल्म दीन में आपके आगे निकलना, इल्म दीन में मदरसतुल कायम में जल्दी दाखिला ले लो,
ہم سب مل کے کوشش کریں کہ امام زمان کا ظہور جلد ہو جائے، جہالت ختم کرنا ہے، گمراہی ختم کر کے سچی طور پہ امر بالمعروف نہی منکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے پہلا لفظ قرآن پہ نازل اقرا، پڑھو بسم ربک الذی خلق، جس اللہ نے تمہیں خلق اس کے نام پہ پڑھو، اخلاص سے علم حاصل کرو۔ پہلا لفظ پہلی آیت نازل ہوئے رسول پہ، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب سوچے کتنا اسلام زور دے رہا ہے، جتنا علم کے لیے اسلام نے زور دیا، کسی مذہب نے زور نہیں دیا۔ رسول اطلب من اللحد الى اللحد، جملے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ ایک دن اگر تم نے علم حاصل نہیں کیا، رسول دن ضائع گیا۔ علم ہونا ہی چاہیے، اس سے پہلے سو نہیں سکے، ایک حدیث دو حدیث ایک مسئلہ پڑھ کے سونا ہے۔ پورے دن میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علم کے بغیر پورا دن گزر گئے، ہم نے دن کو ضائع کیا۔ بس آپ دعا کرتی خدا سے، پروردگار واسطہ رسول اہل بیت کا، واسطہ شہداء کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ، تو ہم پروردگار علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر، اور مگر علم کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں توفیق عطا کر۔ علم حاصل کرنے کا اخلاص کی دولت ہمیں چاہے، خلوص چاہے، تیرے پر بھروسہ چاہے کہ ہم تیرے لیے علم حاصل کرو، تیرے سے توقع رکھے کہ ان کا اجر تو ہی دے گا، ہمیں بندوں سے کچھ نہیں چاہے۔ پروردگار امام زمانہ کو حضور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ہم امام زمانہ ہم سے خوش رہے، ان کی خوشنودی ہمیں عطا کر، امام زمانے کی خوشنودی عطا کر۔ اور ہمیں پتہ امام زمانے کی خوشنودی ہے کہ ہم جہالت سے اپنے آپ کو نکالے۔ جو پہلا امام چاہتے ہیں وہ آخری امام چاہتے ہیں، سب ایک ہی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی عجل فرج۔ ہم گمراہی سے اپنے آپ کو نکالے، امر بالمعروف اور نہی منکر کرے۔ میں نے آیت تو نہیں بیان، اتنی آیت امر بالمعروف نہی منکر قرآن میں کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ کنتم خیر امت، یہ لوگ بہترین گروہ ہے جن کو اللہ نے ناس کے لیے، لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اندازہ لگے جو امر بالمعروف نہیں کرتے، اللہ کی طرف میں نے لوگوں کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ مقصد خلقت ناس جو امر بالمعروف نہیں منکر۔ سورہ آل عمران کی 110 آیت، 104 and 114، آپ یہ ساری سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت، یہ سب ہمیں اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہیں منکر کی ممبر کا حق ادا کرنے میں کیا ثواب ہے۔ اور پھر ہمیں دیکھا ایک حدیث بیان کر اور ختم کرتی ہوں میں، جو رسول نے کیا حدیث بیان کرا کہ تمام جتنی نیکیاں اسلام، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ساری نیکیاں، ایک گھٹ پانی ہے، اور امر بالمعروف نہی منکر سمندر کا پانی۔ امر بالمعروف نہی منکر جو سمندر، پورا سمندر جس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، سمندر، یہ دو نیکی سمندر کا پانی کا، اور ساری نیکی و جہاد ایک گھٹ پانی کا۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہمارا درجہ کتنا بلند کر سکتے ہیں۔ خدا میں توفیق دے کہ ہم سچے ممبر کا حق ادا کریں، ہم ذاکری کریں تو خدا کی ہماری ذاکری قبول ہو جائے، ہماری مجالی سے قبول ہو، اور ہماری زبان میں اثر ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہمیں شرح صدر دے، ارے خدا بندہ ہماری زبان میں وہ اثر دے کہ معاشرے کو ہم چینج کریں، تاکہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو، ہم ان کے ناصر مددگار نشان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصاہ کتابک۔ التماس دعا، جزاک اللہ، التماس دعا۔